السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پچھلا جو ٹاپک ہے صبر و تحمل اس سے لازمی پڑھا ہوگا. آج جو ہم نیو ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اسلامی آداب زندگی یہ آج کا ٹاپک ہے. تو اسلامی آداب زندگی کیا ہے؟ ادھر سے سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ہمیں جو ہے اسلام نے کون کون سے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، یعنی زندگی کو اپنے جس طرح سے گزارنا چاہیے. کہ آپ کی بک میں پیج نمبر 59 پر ہی یہ چیپٹر موجود ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنے ساتھ کسی کلاس فیلو کو، بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، یعنی آپ ان کی بات مان لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک آسانی ہے. ٹھیک ہے، آپ آسانی پیدا کریں دوسروں کے لیے، مشکلات پیدا نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں. تو یہ جو ہے اسلام نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا جو ادب سکھایا ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلن سکھایا. اسی طرح مسافر جو ہیں وہ ان کو صحیح راستہ دکھانے پر، مسافروں کو جو ہیں ان کو صحیح راستہ دکھانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ جو کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ سب سے ہنس کے بھی بات کریں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے، تو راستے سے اگر کوئی آپ جا رہے ہیں اور اگر کوئی پتھر نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو اس نیت سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی آنے والا شخص گر نہ جائے یا کسی کو لگ نہ جائے، تو آپ اسے جب ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا بھی بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت زیادہ ثواب ہے. اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سے ایسے معاملات میں ہم نے اپنی ہسٹری میں بھی پڑھا ہو کہ وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزر رہے تھے اور انہوں نے رستے سے اپنے کانٹا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو سب سے افضل جو عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور سب سے بہترین جو ہے نا عمل وہ یہ ہے کہ آپ اگر تکلیف دہ چیز کو جو ہے وہ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ ایک شخص جب راستے میں سے گزر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا اس کو جنت کی جو ہے وہ خوشخبری دے دی تھی اس عمل پر، اور اس عمل پر اس کو بخش دیا تھا کہ اس نے جو راستے سے کانٹا ہٹا دیا. اسی طرح سے بہت سے ایسے آداب ہیں جس میں گھر سے نکلتے وقت جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے جانا ہے، گھر سے آپ نے کس طرح نکلنا ہے. گھر سے آپ جب نکلیں تو آپ دعا مانگتے ہوئے نکلیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں. اسی طرح جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں، عوامی جگہوں پر اچھل کود کر نہیں جانا چاہیے بلکہ ایک طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بہت سی ایسی جو ہیں وہ ہمیں آداب جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں جس میں راستہ جو ہے وہ کسی کا بند نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے دشواری پیدا نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے جس کو مدد کی ضرورت ہو آپ اس کی لازمی ہیلپ کریں. جب آپ کہیں جا رہے ہوں تو چلتے پھرتے ہو آپ دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ آپ نیچے نگاہ کر کے اپنے راستے پہ چلیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بلندی پر چڑھتے، جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے وقت آپ اللہ اکبر کا بٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اونچی جگہ پہ چڑھ رہے ہوتے تو اللہ اکبر پڑھتے، اور جب نیچے اتر رہے ہوتے تو سبحان اللہ کا بٹ کرتے. تو یہ کچھ آداب زندگی جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہر چیز کریں. اسی طرح سے جو ہے نا بہت سی ایسی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہو تو آپ ان کی لازمی مدد کریں. تو دین اسلام کی جو یہ تعلیم ہے وہ راستوں کو، کسی کا راستہ بند کرنا، بلاک کرنا درست نہیں ہے. جیسے آج کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی پبلک پلیسز پر جہاں پہ بہت سی ایسی اسپیچز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے نا. ایک طرح سے دوسروں کو آپ ان کا راستہ بند کر کے بیسیکلی آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اگر آپ راستے میں سے کوئی تکلیف دے آپ کو چیز نظر آتی، پتھر نظر آتا، تو آپ لازمی اس کو سائڈ پہ کر دیا کریں تاکہ آنے والا جو شخص ہے وہ گرے نہ یا اس کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور خوشیاں جو ہیں وہ دوسروں کو خوشی دیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے فرینڈز ہیں جو وہ ان کو بھی سرکل میں بہت آپ سے امید اچھی رہے. ٹھیک ہے، تو
آپ کا یہ ٹاپک جو تھا وہ تھا اسلامی زندگی کے آداب. ابھی بہت سے ایسے آداب ہیں جو کہ آپ کی بک میں تھوڑا سا مینشن نہیں کیے ہوئے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے آداب بہت سے ہیں جس میں آپ کے پاس کھانا کھانے کے آداب ہیں. اگر آپ کہیں جاتے ہیں, آپ کو وہاں پہ کس طرح سے بیٹھنا چاہیے, اٹھنا چاہیے, مجلس کے آداب کہتے ہیں جسے ہم, وہاں مجلس کے آداب ہیں. اسی طرح سے بہت سے ایسے آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے بتائے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی جو نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کی طرف چلیں گے, جس میں ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے. تو اگر آپ کو اس چیپٹر میں آپ پڑھیں, آپ اس کو, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے آپ اس کو بک سے بھی گو تھرو کریں, تو آپ کو کوئی ورڈ سمجھ نہیں آتا ہے یا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے لازمی پوچھیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.